میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس بابرکت جمعہ المبارک کی نشست میں میں آپ حضرات کے سامنے نماز کی فضیلت و اہمیت کے متعلق چند باتیں عرض کروں گا۔ میں دعا گو ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے کہ رب کائنات مجھے کلمہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بعد میں ہم سب کو اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین اکرام، یہ جو آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت مبارکہ کے اندر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ کہ لوگوں، جو کتاب قرآن آپ کی طرف اتارا گیا ہے اسے پڑھیے، اس کی تلاوت کیجیے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کیجیے۔ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ کیونکہ نماز یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو انسان کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روک دیا کرتی ہے، اور اللہ کی یاد توحید یہ سب سے بڑی چیز ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم کہہ رہے ہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ آپ حضرات کے سامنے نماز کی ترجمہ اور تفصیل وضاحت کے ساتھ بیان کروں گا تاکہ آپ حضرات کو پتہ چل جائے کہ یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، اس نماز کے اندر ہم کیا پڑھ رہے ہیں، میں نماز میں اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ جواب میں مجھے کیا کہہ رہے ہیں۔ میں نے باوضو ہو کر، قبلہ رو ہو کر، ہاتھ باندھ کر، دو زانوں بیٹھ کر اللہ سے کیا کیا وعدے کیے ہیں، کیا کیا عہد و پیمان میں نے باندھے ہیں، میں نے نماز میں اللہ رب العزت سے کیا عہد کیا ہے، اور مسجد سے باہر نکل کر اور نماز سے فارغ ہو کر میرا کردار، میرا عمل، میرا فعل کیا ہے۔ آج ہماری سب سے بڑی پرابلم اور مسئلہ یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے والوں کی اکثریت نماز تو پڑھتی ہی نہیں، انہیں نماز کی فضیلت و اہمیت اور فرضیت کا احساس تک نہیں ہے۔ وہ 5 وقت اللہ کے منادی مؤذن کی آواز حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، یہ منادی کی آواز تو وہ سنتے ہیں مگر ٹس سے مس نہیں ہوتے، ان کے کام پر جوں تک نہیں ڈگتی، ان کے قدم مسجد کی طرف نماز کی ادائیگی کے لیے نہیں اٹھتے۔ دنیا کے مال و اسباب نے، تجارت و سودا گری نے، دنیاوی کاموں کی مصروفیات نے لوگوں کو نماز سے اور اللہ کی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور پھر جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز میں خشوع و خضوع نہیں ہوتا، پھر جو ان کی نمازوں میں یکسوئی اور توجہ نہیں ہوتی، نماز میں دھیان اللہ کی طرف رکھنے کے بجائے دنیا کی کاموں کی طرف، دنیا کے دھندوں کی طرف ہوتا ہے ان کا دھیان۔ پھر سب سے مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ نماز کے پابند ہیں، نماز کی اہمیت اور فرضیت کو سمجھتے ہیں،
ان میں سے اکثر لوگوں کو نماز میں پڑھے گئے کلمات کے الفاظ کا ترجمہ اور تفسیر اور مفہوم کا قطعی علم نہیں ہوتا۔ وہ طوطے کی طرح رٹا رٹایا ہوا الفاظ دہرا دیتے ہیں اور بلا سمجھے ہی نماز کے الفاظ اور کلمات ادا کیا کرتے ہیں۔ میں دعوے سے یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں نماز پڑھنے والوں میں اکثریت لوگوں کو علم ہی نہیں ہوتا کہ وہ نماز میں جو کلمات ادا کر رہے ہیں، جو الفاظ وہ اپنی زبانوں سے نکال رہے ہیں، انہیں اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا کہ ان الفاظ کا مطلب اور مفہوم کیا ہے۔ اور دوسرا دعویٰ یہ کرتا ہوں، اور آپ بھی اس دعوے سے اتفاق کریں گے، کہ اگر کوئی شخص نماز میں پڑھے گی کلمات کو سمجھ کر پڑھے، ان کلمات کا ترجمہ اور مفہوم اس کو سمجھ میں آ جائے، ایسے معلوم ہو کہ میں نے باوضو ہو کر، قبلہ رو ہو کر اللہ سے کیا کیا وعدے کیے ہیں، اللہ سے کیا کیا عہد و پیمان کیے ہیں، تو ایسے شخص کے دل کے اندر اور سینے کے اندر شرک والی بیماری کبھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ ایک شخص وہ 5 وقت کی نماز بھی ادا کرے اور پھر شرک بھی کرے، ایک شخص نماز بھی ادا کرے اور پھر سجدے بھی غیر اللہ کے لیے کرے، ایک شخص نماز بھی پڑھے اور نظر و نیاز غیر اللہ کے لیے دیا کرے، ایک شخص نماز بھی پڑھے اور مصائب کے اندر اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارے، ایک شخص نماز میں وعدہ کرے ایاک نستعین کہ اللہ ہمارا مددگار تو ہی ہے، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور پھر مدد کے لیے غیر اللہ سے مانگے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جو شخص نماز کے معنی اور مفہوم کو سمجھ لے، ایسا بندہ شرک سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان نماز بھی پڑھے اور شرک بھی کرے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسا شخص طوطے کی طرح رٹا رٹایا ہوا نماز پڑھتا ہے، اسے معلوم ہی نہیں کہ یہ جو کلمات میں زبان سے ادا کر رہا ہوں، ان کلمات کا معنی اور مفہوم اور مطلب کیا ہے۔ اس خرابی کی بنا پر اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آج سے میں آپ حضرات کے سامنے نماز کے معنی اور مفہوم کو آپ کے سامنے پیش کروں، لیکن آج سب سے پہلے نماز کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اس کی فرضیت کے متعلق بیان کروں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک یہ نماز یہ انسان کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روک دیا کرتی ہے۔ اور آپ حضرات اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ دین اسلام یہ 5 ستونوں کا نام ہے، دین اسلام کے 5 ستون ہیں، اور نماز یہ دین اسلام کا دوسرا اور اہم ترین ستون ہے۔ 5 ارکان اسلام میں سے کلمے کے بعد دوسرا رکن یہ نماز کا ہے۔ نماز یہ ہر عاقل بالغ شخص پر فرض ہے جو کلمہ پڑھنے کے بعد دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے۔ اور عجیب بات ہے، لطف کی بات ہے کہ یہ نماز کی فرضیت یہ صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ پہلی شریعتوں میں تقریباً ہر امت اور اس امت کے رسول پر کسی نہ کسی صورت میں، کسی نہ کسی حیت میں، کسی نہ کسی نوعیت کے اوپر فرض نہیں ہے۔ اور اس وقت میں مسلمان یہ نماز کا فریضہ ادا کرتے رہے ہیں۔ بطور خاص ملت ابراہیمی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نماز والا فرض یہ نمایاں اور ممتاز ہے۔ کیا آپ یہ بات جانتے نہیں کہ جد الانبیاء خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان کو اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے اکلوتے
اور شیر خوار لختے جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور اپنی زوجہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو ایک بے آب و گیا سنسان جنگل میں، جہاں نہ کوئی آبادی تھی، نہ کوئی پانی تھا، نہ کوئی سبزہ تھا، نہ کوئی درخت تھا، نہ کوئی مکان تھا، نہ کوئی جھونپڑی تھی، نہ ہی کوئی مونس و غمخوار تھا، ایسے سنسان و بیابان جنگل کے اندر آپ نے ان کو چھوڑ کر آ جانا ہے۔ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے شیرخوار لختے جگر بیٹے اور اپنی زوجہ محترمہ حضرت حاجرہ کو اس سنسان اور بیابان ریگستان میں چھوڑ کر آتے ہیں، چھوڑتے ہوئے جاتے ہیں، تو واپسی میں اپنے رب کائنات سے کیا دعا کرتے ہیں؟ انہوں نے اللہ رب العزت کے دربار میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ سے دعا کی۔ رب کائنات کو ان کی یہ دعا اس قدر پسند آئی کہ رب کائنات نے قرآن کا حصہ بنا دیا، اور 13ویں سپارے کے تیسرے آخری پہیے کے اندر، تیسرے رکوع کے اندر ارشاد فرمایا رب کائنات نے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مجھ سے دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ پہلے فرمایا ربنا، اے ہمارے پالنہار، اے ہمارے پالنے والے اللہ، اے ہمارے مولا، اے ہمارے داتا، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، کہ میں نے اپنی اولاد کو ایک بے آب و گیا میدان میں تنہا چھوڑ دیا ہے، جہاں ان کا کوئی مونس و غمخوار نہیں، جہاں آدمیوں کا، انسانوں کا نام و نشان نہیں دور دراز تک۔ من ذریتی بواد غیر ذی زرع، جہاں پر کوئی نہیں ہے، کوئی درخت بھی نہیں ہے، کھانے پینے کی کوئی چیز مہیا نہیں ہے، عند بیتک المحرم، اور وہ جگہ ایسی جگہ ہے کہ جو تیرے مقدس گھر کے بہت قریب ہے، تیرے مقدس گھر کے بہت قریب، ان کو تنہا چھوڑ کر آ گیا۔ لیکن تیرا حکم تھا، میں نے تنہا کیوں چھوڑا، میں کیوں ان کو چھوڑ کر آیا؟ وجہ کیا ہے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب تو ان کو یہاں پر بسا تاکہ وہ یہاں پر نماز قائم کرے، ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ یہاں پر نماز قائم کرے۔ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، اور دعا کی اے اللہ ان کو ایسے پھلوں سے رزق عطا فرما تاکہ وہ پھل کھا کر تیرا شکر ادا کریں۔ اب ذرا سوچئے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا کے اندر غور و فکر کیجیے۔ بے آب و گیا میدان ہے، جہاں نہ کوئی آبادی ہے، نہ کوئی سبزہ ہے، نہ ہی پانی ہے، اپنی بیوی ہے، صنف نازک ہے، اور شیرخوار لختے جگر چھوٹا سا بیٹا ہے، مگر ان کی روزی کے لیے، ان کے کھانے پینے کے لیے پھلوں کی درخواست حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بعد میں کی، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اے میرے اللہ ان کو پھلوں سے رزق عطا فرما تاکہ وہ تیرے شکر گزار بن جائیں۔ ان کے لیے رزق کی دعا، پھلوں کی درخواست بعد میں کی، انہیں نمازی بنانے کی دعا پہلے کی۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی نگاہوں میں اور ان کے دل میں اولاد کے لیے دنیا اور دنیا کے مال اور روزی کی اہمیت یہ ثانوی درجہ رکھتی ہے، دوسرا درجہ رکھتی ہے، لیکن دین کا کام یہ ان کے لیے پہلا درجہ رکھتی ہے۔ پہلے ان کی نمازی بنانے کے لیے دعا کی اور بعد میں ان کے لیے رزق کی دعا کی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اس دعا کو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر جہاں پر ذکر فرمایا ہے، اسی جگہ پر اللہ رب العزت نے ایک اور دعا کو بھی ذکر فرمایا۔
اسی رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے ان کی ایک اور دعا کو ذکر فرمایا، سورہ ابراہیم ہے، آیت نمبر 40 ہے۔ کیا دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے میرے اللہ، اے میرے پالنے والے مولا، مجھے نماز کو قائم کرنے والا بنا۔ صرف اپنے آپ کے لیے دعا نہیں کی، بلکہ اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کی۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے اللہ مجھے نماز کو قائم کرنے والا بنا دے، ومن ذریتی، اور صرف مجھے ہی نہیں بلکہ میری اولاد میں سے بھی ایسے لوگ بنا دے جو تیری نماز کو قائم کرے، جو نماز کو قائم رکھے۔ ربنا وتقبل دعا، اے میرے اللہ یہ دعا ہم تجھ سے کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں ربنا وتقبل دعا، اے میرے اللہ دعاؤں کی قبولیت کو، شرف قبولیت تو ہی تو عطا کرے گا، اور تو کوئی بھی عطا نہیں کر سکتا۔ دعاؤں کو قبول کرنے والا تو ہی ہے۔ ان دو آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی شریعت میں نماز ان کے اوپر فرض تھی، لیکن ان کی حیت، ان کی نوعیت وہ مختلف تھی۔ اس طرح حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، جن کے لیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دعا کی تھی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کہ انہیں نماز کو قائم کرنے والا بنا دے، ان کے متعلق، ان کی نسبت قرآن مقدس کے اندر رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَقَانَ يَعْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو نماز کے پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام، ان تمام کی ان کی ذریت اور ان کے آنے والے انبیاء کرام کے بارے میں قرآن شہادت دیتا ہے، قرآن گواہی دیتا ہے، کیسی گواہی دیتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، کہ ہم نے ان کو حکم بھیجا ہے کہ وہ نیک کام کرے اور نماز کو قائم کرے۔ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کی شریعت کے اندر نماز فرض تھی، لیکن اس کی نوعیت، اس کی حیت، اس کی صورت یہ مختلف ہے۔ قرآن مقدس نے کئی جگہوں پر ایک برگزیدہ نبی اور رسول کا تذکرہ کیا ہے، جن کا نام حضرت شعیب علیہ السلام ہے۔ وہ اپنی قوم کو غیر اللہ کی عبادت اور پرستش سے روکا کرتے ہیں، قوم کو شرک سے بچنے کی اور کم تولنے کی تلقین کیا کرتے ہیں، اس سے روکنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ تو قوم ان کی تبلیغ اور پیغام توحید کے جواب میں کیا کہا کرتے تھے؟ رب کائنات نے سورہ ہود کے اندر ارشاد فرمایا الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہ اے شعیب کیا تیری نماز تجھے یہی سکھاتی ہے کہ ہم ان کی عبادت اور پکار کرنا چھوڑ دیں کہ جن کی عبادت اور پکار ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے جواب پر ذرا غور کیجیے۔ پیغمبر کو طعنہ دے رہے ہیں کہ آپ بڑی بڑی لمبی نمازیں ادا کرتے ہیں، کہ آپ کو آپ کی نمازیں یہی سبب دیا کرتی ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیں۔ اس آیت کے اندر سے دو باتیں معلوم ہیں۔ ایک ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے دین کے اندر، شریعت کے اندر نماز فرض تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام بھی نماز ادا کرتے تھے اور ان کی قوم والے بھی نماز ادا کیے۔ اور دوسری بات یہ واضح ہوتی ہے کہ مشرکین کا اپنے دین پر ڈٹ جانا یہ کسی مضبوط دلیل کی بنا پر نہیں ہوا کرتا، بلکہ یہ صرف اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کی وجہ سے ہوا کرتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے اوپر بھی نماز فرض تھی،
لیکن اس کی حیت، اس کی نوعیت یہ مختلف ہے۔ قرآن مقدس کے اندر حضرت لقمان علیہ السلام اور ان کی سبق آموز نصیحتوں کو اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے، جو نصیحتیں انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی، بلکہ جس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے ان کی نصیحتوں کو ذکر فرمایا ہے، اللہ رب العزت کو ان کی نصیحتیں اس قدر پسند آئی کہ اللہ نے اس سورت کا نام ہی لقمان رکھ دیا، سورہ لقمان۔ اس سورت کا نام بھی حضرت لقمان علیہ السلام کے نام پر تجویز کر دی۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو پہلی نصیحت کرتے ہیں، فرماتے ہیں یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ میرے بیٹے باقی گناہ جتنے بھی ہیں وہ صرف ظلم ہے۔ قتل یہ ظلم ہے، ڈاکہ زنی یہ ظلم ہے، چوری چکاری یہ ظلم ہے، زنا یہ ظلم ہے، کذب بیانی یہ ظلم ہے، بہتان تراشی یہ ظلم ہے، غیبت، چغل خوری، تکبر، غرور، سود خوری، ملاوٹ کرنا، کم تولنا، وعدہ خلافی کرنا، یہ سارے کے سارے ظلم ہیں میرے بیٹے، مگر شرک یہ صرف ظلم نہیں ہے، ان الشرک لظلم عظیم، یہ ظلم عظیم ہے۔ شرک یہ بغاوت ہے، شرک یہ ایمان کے لیے سرطان ہے، جہاں پر شرک آ جائے وہاں پر ایمان نہیں ٹھہرا۔ عقیدے کی اصلاح کے بعد حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دوسری نصیحت کیا کی، فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز کو قائم کرنا، نماز کو کبھی نہ چھوڑنا، نماز اس کو لازماً قائم کرنا۔ اسی طرح بنی اسرائیل میں آنے والے انبیاء کرام میں سے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اس میں گرامی یہ بہت نمایاں اور ممتاز ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام وہ صاحب کتاب نبی ہیں اور صاحب شریعت رسول ہیں، وہ کلیم اللہ کے منصب پر فائز ہیں، ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ خود رب کائنات نے ان سے کلام کیا ہے، وہ کوہ طور پر ہیں اور انہیں نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا گیا ہے۔ اَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ میں نے آپ کو چن لیا ہے، میں نے آپ کو پسند کیا ہے نبوت اور رسالت کے لیے اور شرف کلام کے لیے میں نے آپ کو پسند کیا ہے، جو حکم آپ کو ملے اسے غور سے سنیں۔ پھر اللہ رب العزت نے پہلا حکم، پہلی وحی ان کے اوپر اتاری اور فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدی، کہ بے شک میں اللہ ہوں، میں الہ ہوں، میں وحدہ لا شریک ذات ہوں، میرا کوئی شریک نہیں ہے، میرا کوئی ساتھی نہیں ہے، میں اکیلا ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لہذا میری ہی عبادت کرو، فاعبدنی، میری ہی عبادت کرو۔ عقیدے کی اصلاح کے بعد، مسئلہ توحید کی وحی کے بعد، اب اللہ رب العزت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دوسرا حکم دیتے ہیں۔ کیا حکم دیا؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، کہ اے موسیٰ، اے کلیم اللہ، نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے۔ یہاں بتلایا گیا کہ نماز سے مقصود اللہ کی یاد ہے، گویا کہ نماز سے غافل ہو جانا یہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جانا ہے۔ قرآن مجید نے ایک عہد کا ذکر کیا جو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے لیا تھا، اس عہد پر عمل درآمد کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے 12 سردار مقرر کیے تھے اور کہا تھا کہ اگر تم میری باتوں کو مان لو گے تو میں اللہ کی مدد، میں اللہ کی حمایت، میں اللہ کی نصرت ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی۔ ان میں اللہ رب العزت نے پہلا عہد، پہلا وعدہ ان سے کیا تھا، قال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ، اللہ رب العزت نے فرمایا اے بنی اسرائیل، میں اللہ کی مدد ہمیشہ تمہارے ساتھ شامل حال رہے گی، میں اللہ کی حمایت ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز کو قائم رکھو گے۔ شرط کیا ہے؟ نماز کو قائم رکھو۔
اگر تم نماز کو قائم رکھو گے تو میں اللہ کی مدد اور نصرت ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر بھی نماز فرض تھی، لیکن اس کی حیت، نوعیت اور صورت مختلف تھی۔ اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے کی حالت کے اندر جب ان کی ہڈیاں روئی کی طرح نرم ہو چکی تھی، ان کے سر کے بال بالکل سفید ہو چکے تھے، جسمانی قوتیں بالکل مفقود ہو چکی تھی، بدنی طاقتیں بالکل ختم ہو کر رہ گئی تھی، انہوں نے ایسی حالت کے اندر پوری امید کے ساتھ، صرف امید کے ساتھ نہیں بلکہ پورے یقین کے ساتھ اپنے رب سے دعا کی، اپنے رب کے سامنے درخواست پیش کی۔ کیا درخواست پیش کی؟ فرمایا رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے پالنہار، اے میرے اللہ، مجھے پاکیزہ اور اولاد عطا فرما، مجھے پاکیزہ اور صاف اولاد عطا فرما۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اولاد کے خزانے یہ کسی نبی اور ولی کے پاس نہیں ہیں، اولاد کے خزانے یہ صرف اور صرف اللہ کے پاس ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اولاد لینے کے لیے دروازہ بھی اکیلے اللہ کا ہونا چاہیے۔ اکیلے اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹاؤ اور پورے یقین سے اللہ سے مانگو، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے اللہ مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا، لیکن ان کی حالت کیا تھی، ان کا وجود کیسا تھا؟ ان کی ہڈیاں روئی کی طرح نرم ہو چکی تھی، بال سفید ہو چکے تھے، بدنی طاقتیں ختم ہو چکی تھی۔ ایسی حالت کے اندر انہوں نے پورے یقین سے اپنے رب کے سامنے درخواست کی، اور جب بیٹے کی اللہ رب العزت نے خوشخبری سنائی تو ان کی کیفیت کیا تھی، وہ کہاں پر بیٹھے ہوئے تھے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو فرشتوں نے آواز دی کہ جب وہ حجرے کے اندر نماز کی حالت کے اندر کھڑے تھے۔ اس آیت سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام وہ بھی نبی ہیں، شریعت کے اندر، ان کی شریعت کے اندر بھی نماز فرض ہے، ان کو اپر نماز کی حالت کے اندر اللہ رب العزت نے بیٹے کی خوشخبری عطا فرمائی۔ اولاد دینے والی ذات یہ اکیلے اللہ کی ذات ہے، یہ کسی انسان کی بس کی بات نہیں۔ اسی طرح بنی اسرائیل میں تشریف لانے والے انبیاء کرام میں سب سے آخر میں جلوہ افروز ہونے والے پیغمبر کا نام سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اللہ رب العزت نے انہیں ماں کی گود کے اندر بولنے کا شرف عطا فرمایا۔ ماں کی گود کے اندر پہلا دن ہے، بولنے کی طاقت اللہ نے انہیں عطا فرمائی۔ انہوں نے اپنی ماں کی گود کے اندر کلام کیا۔ کیا کلام کیا؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میری ماں کے اوپر بہتان نہ باندھو، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دے دی ہے، مجھے نبوت عطا فرمانی ہے، اور مجھے حکم دیا ہے واوصانی بالصلاۃ، کہ میں نماز قائم کروں۔ یہ جتنے بھی انبیاء کرام کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے، اور قرآن مجید کے اندر مختلف آیاتوں کے حوالے میں نے پیش کی ہے، ان تمام آیات سے یہ بات اور یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی شریعتوں کے اندر بھی نماز کی فرضیت موجود تھی۔ تقریباً تمام انبیاء کرام یہ خود بھی نماز ادا کیا کرتے تھے اور اپنی اپنی امتوں کو نماز پڑھنے کی تلقین بھی کیا کرتے تھے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں یہود و نصارہ یہ بھی نماز ادا کیا کرتے تھے، چاہے اس کی صورت، حیت اور شکل یہ اور ہوا کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات ہیں، ان کی نمازوں کا ثبوت ملا کرتا ہے۔ کنز الاعمال کے اندر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پہ لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے کہ اے لوگوں، جب تم نماز پڑھو تو اپنے تہبند باندھ لیا کرو اور چادر اوڑھ لیا کرو، یہودیوں کی طرح ننگے بدن نماز نہ پڑھا کرو۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہودی اور عیسائی یہ بھی نماز ادا کیا کرتے تھے، لیکن وہ ننگے بدن ادا کیا کرتے تھے، ان کی حیت اور شکل و صورت یہ مختلف ہوا کرتی تھی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تم نماز ادا کرو تو اپنے تہبند باندھ لیا کرو، اپنے اوپر چادر اوڑھ لیا کرو اور پھر اپنے رب کے حضور کھڑے ہو جایا کرو۔ امت محمدیہ پر بھی سابقہ امتوں کی طرح کلمہ اسلام کے بعد اعمال میں سب سے پہلی فرض یہ نماز ہے۔ مکہ مکرمہ میں تقریباً 12 سال امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان بنانے کے اوپر زور دیا ہے، عقیدہ بنانے پر محنت کی ہے۔ آپ مکی صورتوں کا مطالعہ کر لیجئے، وہاں آپ کو ایک ہی بات ملے گی۔ کون سی بات؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کی الوہیت کی تبلیغ، غیر اللہ کی الوہیت کی نفی، اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ اور غیر اللہ کی وحدانیت کی نفی۔ عقیدے کی حیثیت ایمان میں ایسی رہی ہے جیسے بنیاد کی حیثیت یہ مکان میں ہوا کرتی ہے۔ سمجھدار اور عقلمند انسان جب اپنے مکان کی بنیاد رکھتے ہیں تو اپنے مکان کی بنیاد کو مضبوط رکھا کرتے ہیں۔ اسی طرح امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 12 سال مکہ مکرمہ کے اندر رہ کر عقیدہ توحید کو مضبوط بنانے پر محنت فرمائی ہے۔ عقلی اور نقلی دلائل سے اللہ کی الوہیت اور معبودیت کے اوپر دلائل دیے ہیں، مختلف مثالوں سے اللہ کی الوہیت اور معبودیت کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ مسلسل 12 سال لوگوں کو شرک سے بچانے اور شرک کی حقیقت سمجھانے پر زور دیا۔ نبوت کے 12ویں سال اعمال میں سب سے پہلے نماز فرض ہوتی ہے، اور پھر قرآن مقدس کی مختلف صورتوں میں بار بار تاکید کے ساتھ مسلمانوں کو نماز کی تلقین کا حکم ملا کرتا ہے، ان کو نماز کی ترغیب دی جاتی ہے۔ عقیدے کے بعد نماز کی فرضیت ذرا ذہن میں رہے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جب بھی کوئی سائل ایمان اور اسلام کی حقیقت کے بارے میں سوال کرتا، ایمان اور اسلام کی حقیقت کے بارے میں پوچھنے کے لیے آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ اسلام کی تلقین کے بعد نماز کی فرضیت کا ذکر فرمایا۔ اسی طرح باہر سے جب کوئی وفد بھی اسلام کی حقیقت سمجھنے کے لیے آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ توحید کے بعد نماز کی تعلیم اور ترغیب دیا کرتے تھے۔ اس بات پر، اس حقیقت پر، اس عنوان پر صرف ایک ہی حدیث آپ لوگ سن لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بڑی مشہور حدیث ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس شہادہ، اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، کہ دین اسلام کی بنیاد، کلمہ اسلام کی بنیاد یہ 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ یہ دین اسلام یہ 5 ستونوں کے اوپر کھڑا ہے، لیکن سب سے پہلا ستون کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، تو وحدہ لا شریک ذات ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ خاتم النبیین پیغمبر ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ کلمہ اسلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کے بارے میں وضاحت کی، اور اعمال میں دوسرا ستون کون سا ہے؟ سب سے پہلا ستون کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرو۔ یہ نماز یہ بڑا ہی اہم ستون ہے، پھر زکوٰۃ ادا کرنا، پھر روزے رکھنا، اور پھر بیت اللہ کا حج ادا کرنا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کی روشنی کے اندر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ایمان کے بعد دوسرے نمبر پر سب سے اہم اور ضروری چیز یہ نماز ہے۔ اور یہ بات بھی بڑی عجیب ہے کہ جس طرح ایمان کے بعد تمام اعمال میں سب سے پہلے نماز فرض ہوتی ہے، اسی طرح قیامت کے دن اعمال کے بارے میں سب سے پہلے پوچھ بھی یہ نماز کے متعلق ہو۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول ما يحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، کہ قیامت کے دن اعمال میں بندے سے سب سے پہلے جس چیز کے متعلق سوال ہوگا وہ نماز کے متعلق سوال ہوگا۔ ایک فارسی کے اندر شعر ہے کہ روز محشر جان گداز بول، روز محشر کے جان گداز بول، اولی پرستش نماز بول۔ یہ قیامت کے دن جب جان گرفتار ہوگی، مصیبت کے اندر انسان گرفتار ہوگا اور اعمال کے متعلق سوال ہوگا، تو اعمال میں سب سے پہلا سوال ہی نماز کے متعلق ہوگا کہ تو نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، ہم نے دنیا کے اندر تیرے اوپر نماز فرض کی تھی، تو نے کتنی نمازیں ادا کی۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ اس سے نماز کی اہمیت کا آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ تمام ارکان اسلام، جتنے بھی ارکان اسلام ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ تمام فرائض ہوئے، روزہ ہوا، حج ہوا، قربانی ہوئی، جہاد ہو، یہ سارے کے سارے فرض ہوتے ہیں انسان کے اوپر زمین پر، یہ سارے فرض ہوئے انسان کے اوپر فرش پر۔ یعنی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تھے، جبریل امین زمین کے اوپر وحی لے کر آئے اور یہ اعمال امت کے اوپر لاگو کیے کہ آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، آپ نے روزے رکھنے ہیں، آپ نے حج ادا کرنا ہے، آپ نے قربانیاں ادا کرنی ہے، آپ نے جہاد کرنا ہے۔ یہ اس حالت کے اوپر فرض ہوئے کہ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے اوپر موجود تھی، مگر نماز کی اہمیت کے پیش نظر نماز فرض کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلایا گیا، معراج کا مبارک سفر ان سے کروایا گیا، اپنے پاس رب کائنات نے انہیں بلا کر نماز کا تحفہ عطا فرمایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المومن، کہ نماز یہ مومن کی معراج ہے۔ باقی جتنے بھی اعمال ہیں یہ سارے زمین کے اوپر فرض ہوئے، لیکن جب نماز کی فرضیت کی باری آئی تو خود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے اپنے پاس عرش بری پر بلایا اور کلام نصیب فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ میں آپ کو نمازوں کا تحفہ عطا فرما رہا ہوں۔ 50 نمازیں دی تھی لیکن وہ کم کرتے کرتے 5 نمازیں رہ گئی۔ رب کائنات نے فرمایا کہ اے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کمی بظاہر تو آپ کی طرف سے ہوئی ہے، میری طرف سے نہیں ہوئی۔ کیسے کمی آپ کی طرف سے ہوئی؟ کیسے آپ کی اللہ کی طرف سے کمی نہیں ہوئی؟ اللہ نے تو 50 نمازیں فرض کی تھی لیکن اب تو 5 رہ گئی ہے، کیسے کمی نہیں ہوئی؟ رب کائنات نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو 5 نمازیں آسمان سے 50 نمازیں جو میں نے آپ کے اوپر فرض کی تھی، یہ جو آسمان سے نیچے اترتے اترتے آہستہ آہستہ 5 رہ گئی ہیں۔ یہی 5 نمازیں جو انسان اس دنیا کے اندر رہ کر، زمین کے اوپر رہ کر اللہ کے لیے ادا کرے گا، خشوع و خضوع سے ادا کرے گا، با جماعت نماز ادا کرے گا، یہی 5 نمازیں زمین سے عرش تک پہنچتے پہنچتے 50 ہو جائیں گی۔ اللہ آپ کی امت کو 50 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے۔ یہ جو آسمان سے اترتے اترتے 5 رہ گئی، یہی 5 نمازیں آسمان پر چڑھتے چڑھتے 50 ہو جائیں گی۔ پہلا 50 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المومن، کہ یہ نماز یہ مومن کی معراج ہے۔ گویا کہ اس نماز کے اندر گویا کہ انسان اپنے رب سے ہم کلام ہو رہا ہے۔ ہر گھر میں کلمہ پڑھنے والا، کوئی چھوٹا ہو یا بڑا، شہری ہو یا دیہاتی ہو،
عالم ہو یا جاہل ہو، نیک ہو یا بد ہو، وہ جانتا ہے بلکہ یقین رکھتا ہے کہ یہ نماز یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، اور باقی فرائض کی طرح اس فرض کے اندر کوئی چھوٹ نہیں، کوئی رخصت نہیں ہے۔ ذرا غور کیجیے گا، زکوٰۃ یہ بھی ارکان اسلام کا ایک بنیادی اور اہم ترین رکن ہے، فرائض میں سے یہ ایک اہم ترین فریضہ ہے، مگر زکوٰۃ یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض نہیں ہے۔ زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہے جو صاحب نصاب ہو، جس کے پاس 7.5 تولہ یا 52 تولے چاندی یا اتنی مالیت کا سامان تجارت موجود ہو، ایسے بندے کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوا کرتی ہے، اور پھر زکوٰۃ بھی یہ سال کے اندر ایک مرتبہ فرض ہوا کرتی ہے۔ جو مسلمان صاحب نصاب نہیں ہے، اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کو اس بندے کے اوپر فرض نہیں کیا۔ اسی طرح رمضان المبارک کے روزے ہیں جو انسان کے اوپر فرض ہے، دین اسلام کا ایک بنیادی اور اہم ترین رکن ہے، مگر جو شخص بیمار ہے یا مسافر ہے، ایسے بندے کو اللہ رب العزت نے رخصت عطا کر دی کہ اگر روزہ رکھنے سے اسے دقت اور تکلیف محسوس ہوتی ہے تو ایسا بندہ روزہ چھوڑ سکتا ہے اور بعد میں اس روزے کی قضا کر سکتا ہے۔ من کان منکم یرید من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو بندہ تم میں سے کوئی مریض ہے یا مسافر ہے، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو اسے چاہیے بعد میں کسی اور دن روزہ رکھنا۔ اگر کوئی انسان بیمار ہے یا بڑھاپے کی اس حالت کو پہنچ چکا ہے کہ جس کے اندر اس کے پاس صحت کا آ جانا ناممکن ہے، شیخ فانی ہو چکا ہے، ایسے بندے کے اوپر اللہ رب العزت نے روزے کو معاف بھی کر دیا ہے۔ ہر روزے کے بدلے میں وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے یا فدیہ ادا کر دے۔ اسی طرح بیت اللہ کا حج ادا کرنا وہ بھی ہر مسلمان کے اوپر فرض نہیں ہے، بلکہ اس مسلمان پر فرض ہے کہ جو اتنی دولت اور رقم کا مالک ہو کہ مکہ مکرمہ پہنچ سکتا ہو، اور جتنے دن اس نے حج کا سفر ادا کرنا ہے اس کے گھر والوں کے لیے وہاں پر خرچہ بھی موجود ہو، کہ اس کے گھر والوں کے اوپر تنگی نہ آئے، بلکہ ان کے گھر والوں کے پاس خرچے کے لیے ہر چیز موجود ہو، سہولت کی ہر چیز موجود ہو۔ اور حج یہ بھی زندگی کے اندر ایک مرتبہ انسان کے اوپر فرض ہے، مگر ان تمام ارکان، ان تمام فرائض کے برعکس نماز یہ ایک ایسا اسلام کا رکن ہے، یہ ایک ایسا ستون ہے، یہ ایک ایسا فریضہ ہے جو ہر مسلمان پر، ہر عاقل بالغ کے اوپر فرض ہے، بلوغ سے لے کر روح نکلنے تک انسان کے اوپر فرض ہے۔ جب تک ہوش و حواس باقی ہے ایسے بندے کے اوپر نماز یہ فرض ہے۔ کوئی بیمار ہو یا مسافر ہو، کسی حالت کے اوپر نماز کے لیے رخصت نہیں ہے۔ اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی قدرت نہیں ہے تو وہ بندہ بیٹھ کر نماز ادا کرے، لیکن پڑھنا ضرور ہے۔ اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر نماز پڑھے، لیٹ کر بھی اگر رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتا تو اشاروں کے ذریعے رکوع اور سجدہ کرے، لیکن نماز کی معافی نہیں۔ صرف اتنی سختی نہیں بلکہ میدان جنگ میں اگر کفار سے لڑائی بھی ہو رہی ہو، این لڑائی کے اندر بھی نماز کا اگر وقت آ جائے تو اس میدان کے اندر، میدان جہاد کے اندر بھی نماز کی معافی نہیں ہے۔ حکم ہے کہ مجاہدین کی ایک جماعت یہ کفار کے لشکر کے سامنے کھڑی ہو جائے اور ایک جماعت اللہ کے حضور سر بسجود ہو جائے، نماز ادا کرے، نماز کی معافی نہیں۔ اور اگر لڑائی بہت سخت ہے، سنگین ہے، تو ایک جماعت علیحدہ ہو کر نماز ادا نہیں کر سکتی، تو پھر اس مجبوری میں نماز کی معافی پھر بھی نہیں ہے۔ حکم ہوتا ہے کہ سواری کے اوپر ہی بیٹھ کر نماز ادا کر دیں، اور اگر سواری کا منہ قبلہ رو نہیں ہے، قبلہ رو کرنا اس کا منہ مشکل ہے، تو جس طرف بھی سواری کا منہ ہے اس طرف بھی منہ کر کے تم نماز ادا کر لو، نماز کی معافی نہیں۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جہاں پر بھی سواری کا منہ ہو جائے نماز ادا کرو، نماز کی معافی نہیں ہے۔ یہ دین اسلام کا یہ جو نماز یہ ایک ایسا رکن ہے کہ جس کی معافی کبھی نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بیمار تھا
ٹھنڈ تھی میں نماز نہیں پڑھ سکا، آنکھ نہیں کھلی نماز نہیں پڑھ سکا، یہ نماز کی معافی یہ کبھی نہیں ہو سکتی۔ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کر پڑھے، لیٹ کر رکوع سجدہ نہیں کر سکتا تو اشاروں کے ذریعے نماز پڑھے، لیکن پڑھنی ضرور ہے۔ یہ نماز کسی حالت کے اندر، کسی صورت کے اندر معاف نہیں ہے۔ اسلام کے جتنے رکن ہیں، جتنے ارکان ہیں اور دین کے جتنے احکام ہیں، ان میں سے کسی کے ترک کرنے پر، کسی کے چھوڑنے پر کفر کا فتویٰ استعمال نہیں کیا گیا، مگر نماز کے ترک کرنے پر اتنی شدید وعید سنائی گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ بندے اور کفر کے درمیان یہ جدائی ڈالنے والی چیز ہی نماز ہے۔ اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو ایسا بندہ صاحب ایمان ہے، اور اگر کوئی بندہ نماز ادا نہیں کر رہا تو ایسا بندہ کفر کے اندر داخل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، ایسا شخص جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا، ایسا بندہ کفر کے بہت قریب پہنچ جاتا ہے۔ بڑی سخت وعید ہے۔ کچھ مفسرین اکرام اور بعض ائمہ نے اپنے اسے ظاہر پر رکھا، ان احادیث کو اپنے ظاہر پر رکھا، اور ان کا خیال یہ ہے کہ بلا عذر نماز کو چھوڑ دینا یہ کفر ہے، ایسا بندہ یہ کافر ہو جاتا ہے۔ مگر کچھ علماء کرام نے اور ائمہ مجتہدین نے اس حدیث کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ یہاں ترک سے مراد انکار ہے۔ اگر کوئی بندہ نماز کا انکار کر دیتا ہے، نماز کی فرضیت کا انکار کر دیتا ہے، تو ایسا بندہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو کر کفر کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ لیکن دیکھیے کتنی سخت وعیدیں ہیں، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس شخص نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا، ایسا بندہ کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے نماز کی اہمیت کو بڑے ہی خوبصورت انداز کے اندر واضح فرمایا۔ اللہ رب العزت نے ایک مقام ایسا ذکر فرمایا کہ جہاں پر جنتیوں اور دوزخیوں کے درمیان گفتگو ہو رہی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے سوال و جواب کو قرآن مقدس کا ایک حصہ بنا دیا۔ اہل جنت جنت کے اندر پہنچ کے، جہنمی وہ جہنم کے حوالے ہو گئے، جنتی اب جہنمیوں سے سوال کرتے ہیں ما سلککم فی سقر، کہ اے لوگوں، اے دوزخیوں، تم اس جہنم کے اس مقام سقر کے اندر کیوں داخل ہو؟ سقر یہ جہنم کے 7 درجے ہیں، ان میں سے 5واں درجہ ہے جس کا نام سقر ہے، اور بڑی سخت عذاب ہے اس جگہ کو۔ جنتی سوال کرتے ہیں ما سلککم فی سقر، کہ تم دوزخ میں کس وجہ سے داخل ہوئے ہو؟ کیا فرد جرم تمہارے اوپر عائد کیا گیا ہے؟ کیا جرم تم پر لاگو ہوا ہے؟ اب وہ جہنمی جواب دیتے ہیں قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم نمازوں کے اندر سستیاں کیا کرتے تھے، نماز کی عدم ادائیگی جہنم میں داخلے کا ہمارا سبب بن چکی ہے، ہم نماز ادا نہیں کرتے تھے، یہ نماز کی عدم ادائیگی ہمارا جہنم کے اندر داخل ہونے کا ایک سبب بن گئی ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی پیش کرتا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا اور دیکھیے گا کہ آپ نے بے نماز شخص کے لیے کتنی سخت وعید ارشاد فرمائی۔ جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہو تو نماز اس شخص کے لیے قیامت کے دن ایک نور بن جائے گی، وقت حساب اس شخص کے لیے وہ حجت اور دلیل بن جائے گی، اور نماز یہ اس شخص کے لیے نجات کا سبب بن جائے گی۔ جب حساب کتاب شروع ہوگا نماز آ جائے گی اور اللہ رب العزت سے کہے گی کہ اللہ رب العزت یہ 5 وقت کا نمازی تھا، اے اللہ میں آپ سے سفارش کرتا ہوں کہ آپ میری سفارش کو اس کے حق میں قبول فرمائے اور اسے جنت کا مستحق بنا دیں۔ جو بندہ نماز ادا کرتا ہو کل قیامت کے دن نماز اس بندے کے لیے، نمازی کے لیے سفارش کرے گی، اللہ رب العزت نماز کی سفارش کو قبول کریں گے اور اسے جنت کا مستحق بنا دیں گے۔ اور جو شخص نماز کا اہتمام نہیں کرتا،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لم یکن لہ نور ولا برہان ولا نجات، اس شخص کے لیے نہ قیامت کے دن کوئی روشنی ہوگی، نہ ہی اس کے پاس کوئی حجت اور دلیل ہوگی، اور نہ نجات ملنے کا کوئی ذریعہ اور سبب اس کے پاس موجود ہوگا۔ وَقَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيْ بن خلف، نماز چھوڑنے والے کا حشر اور قیامت کے دن فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ اس کا ٹھکانہ۔ ڈرنے کی بات ہے، خوف کی بات ہے ہمارے کہ نماز، ترک نماز یہ اتنا شدید گناہ ہے، اس کی اتنی شدید سزا ہے کہ اللہ رب العزت ترک نماز کرنے والے بندے کو صرف جہنم کے اندر داخل نہیں کریں گے، بلکہ ایسے بندے کا ٹھکانہ یہ فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ صرف جہنم کا عذاب نہیں بلکہ ان کے ساتھ ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً نماز کی فضیلت اور نماز کے بارے میں اپنے ساتھیوں کو تاکید فرماتے رہے، مختلف انداز سے نماز کی ادائیگی اور نماز کی ترغیب ان کو دیتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ یہ نماز یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا لا سہم فی الاسلام ممن لا صلاۃ لہ، ایسے بندے کا دین اسلام کے اندر کوئی حصہ نہیں جو نماز نہ ادا کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوقت وفات صحابہ کرام کو وصیت فرمائی، وہ بھی نماز اور حقوق العباد کے متعلق ارشاد فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان مقدس سے بار بار یہی جملے نکل رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ اے لوگوں نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، اور جو تمہارے غلام ہیں ان کا خیال رکھنا۔ نماز کے متعلق بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو پابندی سے ادا کرنا اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، یہ حقوق العباد کا خیال دیا۔ اور نماز کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی کہ نماز کو کبھی نہ چھوڑیں، کیونکہ نماز یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو انسان کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روک دیتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یہ نماز انسان کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روک دیا کرتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ موسم خزاں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی ایک جماعت کے ساتھ مسجد سے باہر تشریف لائے اور ایک ٹہنی دیکھی جو سوکھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹہنی کو اٹھایا اور ہلایا، فوراً اس کے پتے فوراً زمین پر گرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ اے صحابہ اکرام، جو بندہ 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہو ایسے شخص کے نامہ اعمال میں گناہ بھی ایسے ہی گر جاتے ہیں جس طرح یہ سوکھے ہوئے پتے اس ٹہنی سے جدا ہو گئے، اس کے نامہ اعمال سے گناہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہوئے۔ اور جب انسان نماز ادا کرتا ہے، نماز ادا کرنے کے بعد درود شریف ادا کرنے کے بعد انسان اپنے رب سے کیا کہتا ہے؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہ سے توبہ اور استغفار ہی کیا کرتا ہے، کیونکہ نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو سب کو معاف کر دیا ہے۔ کیونکہ باقی جتنی بھی باتیں ہیں، صغیرہ گناہ تو معاف ہو جاتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہ یہ اس وقت معاف ہوتے ہیں جب انسان توبہ کرتا ہے۔ اور نماز یہ ایسی عبادت ہے کہ انسان اس نماز کے اندر اللہ سے توبہ بھی کیا کرتا ہے۔ ربنا اغفر لی، نماز پوری ادا کی، صغیرہ گناہ معاف ہو گئے، اب کبیرہ گناہ معاف کروانے کی باری آتی ہے۔ کیا کہتا ہے انسان؟ ربنا اغفر لی، اے میرے اللہ، اے مجھے پالنے والے اللہ، ربنا اغفر لی، مجھے معاف فرما دے، میں بڑا گناہ گار ہوں، میں بڑا خطا کار ہوں، اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ صرف اپنی معافی کا انسان اعلان نہیں کرتا بلکہ کہتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی، اے میرے اللہ سے مجھے معاف نہ کر بلکہ میرے والدین کو بھی معاف فرما دینا، کیونکہ انسان ہے، انسان تو خطاؤں کا پتلا ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں،
انسان نماز کے اندر اپنی معافی کا اعلان نہیں کرتا بلکہ اپنے والدین کے لیے بھی اللہ سے دعا کیا کرتا ہے کہ اے میرے اللہ مجھے بھی معاف کر دے، میرے والدین کو بھی معاف کر دے۔ اور صرف والدین کی معافی کا اعلان نہیں کرتا بلکہ یہ بھی کہتا ہے وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ، اے میرے اللہ صرف مجھے بھی معاف نہ کر، میرے والدین کو بھی صرف معاف نہ کر بلکہ تمام ایمان لانے والوں کو معاف کر دے اور قیامت والے دن ہمارے حساب کتاب کے اندر آسانیاں فرما دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو ایک دعا سکھایا کرتے تھے۔ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا ضرور پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ دعا کیا تھی؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، کہ اے میرے اللہ میں اپنی جان پر گناہ کر کے بہت ظلم کیا ہے، میں نے اپنی جان پر یہ گناہ کر کے میں نے اپنی جان کے اوپر بے انتہا ظلم کیے ہیں، ظلماً کثیرا، صرف ظلم نہیں بہت ظلم میں نے اپنی جان کے اوپر کیے ہیں۔ وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، اے میرے اللہ میرے ان کثیر ظلموں کو معاف کرنے والا تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے، تو ہی میرے ان گناہوں کو معاف کرے گا۔ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ، اے میرے اللہ مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کو مجھ سے دور کر دے، وَارْحَمْنِي، اور اپنی طرف سے میرے اوپر رحمتوں کا نزول فرما دے، رحمتوں کی بارش میرے اوپر برسا دے۔ کیوں؟ اِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، معاف کرنے والا بھی تو اور رحم کرنے والا بھی تو ہی ہے۔ ان دعاؤں کے علاوہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر معمول تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو تعلیم دیا کرتے تھے کہ جب بھی نماز پڑھنے سے فارغ ہو جاتے، سلام پھیر لیتے تو اپنے لسان مقدس سے بلند آواز سے کہتے اللہ اکبر، کہ اللہ یہ جو میں نے نماز ادا کی ہے، نماز پڑھ کے میں کوئی بڑا نہیں بن گیا، میں کوئی چودھری اور وڈیرا نہیں بن گیا، بلکہ یہ جو نماز ادا کی ہے اس نماز پڑھنے کی توفیق تو نے ہی تو مجھے دی ہے، اے اللہ بڑا تو ہی ہے۔ اور پھر 3 مرتبہ بلند آواز سے کہتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اے اللہ مجھے معاف فرمانا، اے اللہ مجھے معاف فرمانا، اے اللہ مجھے معاف فرمانا، کیونکہ نماز میں نے ادا کی ہے، توفیق تو نے ہی مجھے عطا کی ہے، لیکن انسان کو اس نماز کے اندر جو کمی بیشی ہو گئی ہے، اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اس کمی بیشی کو مجھ سے دور کر دے۔ لہذا یہ نماز یہ دین اسلام کا ایک بنیادی اور اہم ترین رکن ہے، اس نماز کی کوئی معافی نہیں ہے، چاہے کوئی سفر میں ہے، حزن میں ہے، بیمار ہے، صحت مند ہے، خوشی میں ہے، غمی میں ہے، کسی بھی حال میں نماز کی معافی نہیں ہے، نماز یہ ہر حال میں ادا کرنا ہے۔ اور یہ نماز کے اندر خشوع و خضوع کی یہ کس وقت پیدا ہوگا کہ جب انسان کو پتہ ہوگا کہ یہ جو نماز کے اندر میں کلمات ادا کر رہا ہوں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ جو کلمات میری زبان سے نکل رہے ہیں، آیا ان کلمات کا مطلب اور مفہوم کیا ہے؟ انسان کو پتہ ہو کہ میں نماز کے اندر کھڑے ہو کر قبلہ رو ہو کر نیت کر کے اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں، اللہ سے کیا وعدے کر رہا ہوں۔ جب انسان کو ان کے الفاظ اور مفہوم کا صحیح معنوں میں علم ہوگا تب انسان کو نماز یہ ہر قسم کے برائی اور گناہوں سے روک دیا گا۔ تو انشاءاللہ آگے 3 جمعوں کے اندر میں آپ حضرات کے سامنے نماز کے ایک ایک لفظ کا معنی اور مطلب بیان کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں 5 وقت کا با نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔